افسوس ہوتا ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہماری بہن بیٹیاں شادی کے وقت پر برہنہ اپنے سروں کو لے کر کے سب کے سامنے حاضر ہوتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اس وقت جب اس کا بھائی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کے سر پر آج دوپٹہ بھی نہیں ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ اس کی عظمت نہیں ہے، یہ اس کی عزت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس عورت کے سر سے دوپٹہ سرک جاتا ہے گویا اس کے سر پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے میرے نبی کے فرمان پر کہ آج ہماری ماں اور بہنیں اور ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، آج ان کے دوپٹوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ فیشن ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کون کہتا ہے کہ عورت مرد کے برابر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ مذہب اسلام نے کہا تیری عزت اگر ہے تو پردے میں ہے۔ فاطمہ الزہرا کے پردے کو دیکھیے، اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کبھی اپنے سر سے گھر میں رہی تب بھی، باہر گئی تب بھی، آپ کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں ہٹایا گیا، اس لیے کہ آپ کی آبرو کو، آپ کی عزت کو اللہ جس کو سلام کرتا ہو اس کا نام پردہ ہے، اس کا نام پردہ ہے۔ خدا کی قسم اگر آج یہ پردہ بے پردہ ہو گیا ہے تو ہمارے گھروں کی برکتیں اڑ گئی ہیں۔ ہمارے گھروں میں کئی کئی بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بے پردگی کی وجہ ہے۔ جب کسی کے گھر میں برکت نہ ہو، ایک زمانہ دور تھا ہمارے نبی کا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک ایسے صحابی رسول حاضر ہوئے، کہا آقا بہت کماتا ہوں پر برکت نہیں ہو رہی ہے، آقا دن رات کماتا ہوں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں جاؤ تم اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ لینا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں آپ بے انتہا امیر ہو گئے۔ بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آخر اس پردے میں کیا وجہ تھی؟ آخر اس پردے کی وجہ کیا تھی؟ آج میں دولا مولا ہو گیا ہوں، بے انتہا دولت میرے پاس آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں یعنی اس لیے تمہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ جب جب کبھی بے نمازی کی نظر پڑتی تھی، گناہگار کی نظر پڑتی تھی، سیاکار کی نظر پڑتی تھی اور بد نگاہ تمہارے گھر کو تکتی تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کی برکتوں کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ تمہاری محنت میں مقبولیت نہیں ہوا کرتی تھی، تمہاری محنت قبول نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اللہ نے تمہارے گھر کی رونق کو، تمہارے گھر کی برکت کو ختم کر دیا تھا۔ اب تم نے پردہ کر لیا ہے، تمہارا گھر اب بے نمازی کی نظر سے محفوظ ہو گیا ہے، گندی نگاہوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ آپ غور کیجئے، جب ایک گھر کے دروازے کا یہ عالم ہے تو بیٹی کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم، ہلدی کے نام پر آج ہم یعنی برہنہ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بھابیاں نام سے جس کو ہم پکارتے ہیں، رسم و رواج کی دنیا میں ہم جا رہے ہیں۔ ہلدی کے نام پر دولہا کے یعنی جو نام محرم ہے، غیر محرم ہے، اس کے ہم جسم کو چھوتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہوں، ہماری بھابیاں ہوں، ہماری چاچیاں ہوں، اس کے جسم کو جو ہے چھوتی ہیں اور چھونے کے بعد میں اس کے جسم پر ہلدیوں کو ملتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گھر میں تباہ و بربادی کے علامات ہیں، یہ سب گھر کو برباد کرنے کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بیٹے کو دولہا بنانا ہے تو دولہا بننے کے لیے کہیں جلد ہلدی کا استعمال نہیں ہونا آیا ہے، یہ کہیں شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تم اپنے بیٹے کو کسی غیر محرم عورت کے ہاتھوں سے ہلدی لگواؤ اور اس کو دولہا بناؤ۔ خدا کی قسم یہی افسوس ہوتا ہے۔ آج ہماری بربادی کے پیچھے بے پردگی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کو آپ پیچھے ہٹائیے اور خدا کے واسطے اپنی دنیا کو بدلیے۔ دنیا بدلنے کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام تمہیں سکھاتا ہے کہ تمہارے گھر میں برکتیں ہیں تو پردے کی وجہ سے ہیں، قرآن کی وجہ سے ہیں، نمازوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر تم نے یہ سب چھوڑ دیا تو گویا دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا، ترقی نے تمہیں چھوڑ دیا۔
دولت نے تمہیں چھوڑ دیا، اگر غربت میں بھی رہو تو اللہ کے رسول کے دامن کو نہ چھوڑو۔ اگر ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اگر تم خوشی کے عالم میں ہو تب بھی فاطمہ کے دامن کو مت چھوڑو، اور غم کے حالات میں ہو تب بھی فاطمہ الزہرا کے دامن کو نہ چھوڑو۔ اس لیے فاطمہ الزہرا کے دامن میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ عورتیں اکثر کہتی ہیں کہ ہم بے پردہ رہتے ہیں تو ہماری واہ واہ ہوتی ہے، ہماری عزت ہوتی ہے، لوگ ہمیں عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا میری بہن، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر بے پردگی میں بھلائی ہوتی، عزت ہوتی، تو آج فاطمہ الزہرا کا نام قیامت کی صبح تک زندہ نہیں ہوتا۔ فاطمہ الزہرا کا نام آج بھی زندہ ہے، 1400 برس ہو گئے، آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا نے پردے کو ایسا پردہ کیا کہ پردہ بھی سلام کرتا ہے، پردہ فاطمہ الزہرا کو سلام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی بہن بیٹیوں کو شادیوں میں ہو یا گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، اس طرح سے بے پردہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے عورت جتنا پردے میں رہے گی اللہ کی رحمت اس پر اتنی نازل ہوں گی۔ کون کہتا ہے پردے میں مشہور نہیں ہوتی؟ آؤ کوئی ایسا ولی بتائیے جس کی ماں بے پردہ ہوئی ہو اور اس نے ولی کو جنا ہو، ایسی کوئی عورت بتائیے جو بے پردہ عورت ہو جس نے نبی کو جنا ہو۔ خدا کی قسم بے پردہ عورت کسی ولی کو نہیں جن سکتی، کوئی بے پردہ عورت کسی ولی کو نہیں پیدا کر سکتی، کسی شہید کو پیدا نہیں کر سکتی، کسی نمازی کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے پردہ عورت جہاں بھی ہوتی ہے شیطان اس کی رگوں میں شامل ہوتا ہے، شیطان اس کی نس رس میں غالب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی بہن بیٹیوں کو عزت کے ساتھ پردوں میں رکھیں، تاکہ پردے میں رہیں گی تو فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا کیوں حکم دیا ہے؟ مذہب اسلام میں بار بار پردے کا تاکید کیا گیا ہے، اسی لیے تاکید کیا گیا ہے تاکہ ہم بابرکت والے رہیں، ہم شان والے رہیں، ہم عزت والے رہیں۔ خدا کی قسم اگر آج ہم نے پردے کو چھوڑا ہے تو بربادی نے ہمیں تھام لیا ہے، بربادی نے ہمارے دامن کو پکڑ لیا ہے۔ اس لیے اپنے پردے کو نہ چھوڑیں، پردہ ہے تو شان ہے، عزت ہے، اور بے پردگی ہمیں نست و نابود کر دے گی، بے پردگی ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ آج ہماری ماں اور بہن بیٹیوں کو دولہے کے پاس میں استقبال کے لیے اب جب سجایا جاتا ہے تب بے پردہ ہماری ماں اور بہنیں ہو جاتی ہیں، جب بارات ہوتی ہے تب بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رسم دنیا ہے پیارے، اور اگر یہی رسم دنیا ہے تو لعنت ہے ایسی رسم دنیا پر جس کو اسلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہن بیٹیوں کو پردے میں رہنے کی اور کنیزہ فاطمہ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ رہو، اللہ تمہیں پردے میں ہی مشہور کر دے گا، اور اتنی عزت دے گا کہ فلاں کی لڑکی بڑے پردے میں رہتی ہے، اس کا تقوی پرہیزگاری کا ہے، وہ بڑی سچی امین ہے، وہ سچی ایماندار ہے، اس کی نگاہ کبھی کسی دوسرے پر نہیں پڑی ہے۔ ایسے پردہ کرنے والی ہماری ماں اور بہنیں کتنی آج بھی موجود ہیں جو پردہ کرتی ہیں، رب کو بھی